الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان صدائے رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اپنے گھروں کاروبار کے اندر مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور آج کے ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک اسلام میں وسیلے کا تصور ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کامل نقشبندی صاحب کو تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین اکرام، رب ذوالجلال قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس پر پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا شرط ہے، اس کے بعد تقویٰ کا اعلان فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد کیا کیا کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کس طرح رب کی بارگاہ میں پہنچا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کا مفہوم، میرے پیر مرشد حضور ذی الامت پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ وسیلہ کا مفہوم اور اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وسیلہ کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں۔ ہر وہ نیک کام اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ نماز ہے، یہ وسیلہ بن سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ اور بھی جو نیک اعمال ہیں وہ ہم بطور وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے رب سے دعا مانگ کے اپنی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ آج اس ضمن کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان ان کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹی 55 کی جو انتظامیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حل فرمائے۔ پوری ٹیم پر کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں، مقدس گھڑیوں کے اندر یہ دین کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اگر ہم دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور جو دل ہمارے اندر چیزیں کھٹک رہی ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، کیا وہ ہم مدینے کے تاجدار کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ پھر دیکھنا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح سکون پیدا فرما دے گا، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح اطمینان پیدا فرما دے گا، اور اللہ ہماری جتنی زندگی کی مشکلات ہو کس طرح ان کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ ناظرین کرام، جن نبی کریم آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور پھر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے اور کل قیامت کے دن بھی مجھے عزتوں سے مالا مال کر دیا جائے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لے، اللہ دنیا کے اندر عزت عطا فرما دے گا، کل بھی عزتوں سے، قیامت کے دن بھی عزتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر کوئی جانتا نہیں تھا، جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جن کا نام کسی نے سنا نہیں ہوا تھا، لیکن جب در مصطفیٰ پہ آئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے، پھر وہی لوگ جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا، پھر وہ دنیا کے امام بن گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ عمر فاروق تمہاری عمر کتنی ہے، آپ نے فرمایا عمر کی زندگی جو ہے اس وقت شروع ہوئی تھی جب وہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، وہ پہلی زندگی، اس کے بارے میں مجھے پچھتاوا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر تو وہ تھا جسے اونٹ اور بکریاں چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اونٹوں کو، میرے باپ نے مجھے بھیجا تھا، جاؤ اونٹ کو لے جاؤ اور ان کو جنگلوں میں جا کر چرا کر لے کر آؤ، تو میں گیا، میں جا کر کھیلنے لگ گیا، میرے باپ آئے، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا کہ عمر اونٹ کہاں ہے، لیکن یہ
جو آج میں حکومت کر رہا ہوں، یہ مدینے کے تاجدار کی صحبت اور سنگت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے جب ایک فیصلہ کیا تھا، لوگ آشچر کر اٹھے، عمر فاروق آپ نے تو کمال کر دیا، تو عمر فاروق ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا اے لوگو، اس کے اندر عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو مدینے کے تاجدار کا کمال ہے، جن کی صحبت سے، جن کے فیض سے عمر کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو ناظرین کرام، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو گزارش میں نے کی ہے، کیا ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈالیں۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو یہ اقتدار 4 دن کا ہے، اس اقتدار کے نشے کے اندر کہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے دور نہ ہو بیٹھنا، کسی دنیاوی لیڈر کے پیچھے لگ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دور نہ ہو بیٹھنا۔ یہ لیڈر، ان کی عمریں کتنی ہیں، ان کے اقتدار کے نشے کتنے دن کے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن جو میرے کریم آقا کے در کا غلام بن جائے گا، اس دنیا سے چلا بھی جائے گا، اس کے چرچے رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میرے ساتھ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو علامہ صاحب، میں آپ سے جو ہم نے موضوع چنا ہے، جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ وسیلہ کا موضوع ہے۔ تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وسیلہ کا مفہوم اور معنی ہے، وہ ناظرین اکرام کی بارگاہ میں تھوڑا سا رکھیں کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ جو بزم سجائے بیٹھے ہیں، یہ سٹی 55 کے توسل سے یہ سارا معاملہ انجام پا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چینل کی انتظامیہ اور ہمارے ناظرین کو اللہ برکات کثیرہ سے مالا مال فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے، آپ نے وسیلے کا انتخاب کیا ہے، آپ نے جو سوال قائم کیا ہے کہ وسیلہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اپنے ناظرین کے لیے ہم سادہ سے لفظوں میں 2-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین احکام الحاکمین ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کا حاکم ہے، اس کا حکم سب پہ چلتا ہے، سب اس کی در کے فقیر ہیں، اسی کے در کے سائل ہیں، اسی کے بندے ہیں، ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ نے جو آیہ کریمہ اپنے تعارف میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، سب سے پہلے تو یہ جاننا وسیلہ کہتے کسے ہیں۔ وسیلہ کے 2 معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو ذریعہ، واسطہ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا معنی وسیلہ کا یہ بیان کیا ہے، جنت کا ایک درجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہمارے محبوب کے وسیلہ سے مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سے
ہمارے محبوب کے لیے وسیلہ مانگو، میرے نبی کے لیے مجھ سے وسیلہ مانگو۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اذان کے بعد ہمارے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد جو دعا ہے وہ دعا مانگا کرو، اس میں میرے لیے وسیلہ، اللہ سے اس وسیلے کی دعا کیا کرو جو مقام محمود ہے، اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ اس دعا سے مقصد بھی ذاتی طور پہ انسان کا اپنا بھلا ہے۔ تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسے آپ نے کہا اعمال کو، نماز ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، اعمال صالحہ ہے، یہ بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں اور اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ رہی بات شخصی وسیلہ کی، آیا کسی آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس پہ حدیث پاک میں بھی ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے، لیکن پہلی جو ہم نے بات کی کہ جو اعمال صالحہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کے اپنے معاملات، اپنے مسائل کا حل طلب کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان 3 مسافروں کی مثال اور واقعے کو بیان فرمایا ہے جو کسی سفر میں جب بارش ہو جاتی ہے وہ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور اچانک ایک بڑا پتھر غار کے منہ کے سامنے گر جاتا ہے اور راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ آخر ان میں سے ایک بندہ مشورہ دیتا ہے، بھائی ہم سب اپنے اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو یاد کرو، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اس کا وسیلہ دیں اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ یہ مشکل دور کر دے۔ تو آخر ہر بندے نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ وہ میری نگاہ میں نیک کام تھا، اگر تجھے وہ نیک کام پسند آیا ہے تو اس کو نیک سمجھتا ہے تو اس نیک کام کے وسیلے سے ہماری مشکل کو حل کر دے، راستہ کھول دے۔ جب پہلے نے وسیلہ پیش کیا تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، دوسرے نے اپنے نیک کام کا حوالہ پیش کیا تو پتھر مزید سرک گیا، جب تیسرے بندے نے اپنے نیک کام کا حوالہ پیش کیا تو پتھر راستے سے ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ تو گویا نیک اعمال کے وسیلے سے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اللہ نے ان کی مشکل کو دور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں وسیلہ کا، اسلام میں وسیلے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کیا ہم کسی شخص کا، کسی ذات کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو کیا ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ اس کے ذات جو نیک ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے رسول ہے، اس کا وسیلہ دینا کیا اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین کرام۔ یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں دوبارہ آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں اس پروگرام کے اندر، اس ٹرانسمیشن کے اندر دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وسیلہ کے بارے میں۔ کیا رب کی بارگاہ میں کسی ذات، کسی شخص، کسی ہستی کا وسیلہ دیا جائے تو کیا بندے کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور اس کے بارے میں ہمارے قرآن اور مدینے کے تاجدار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اور کیا یہ سلسلہ جو وسیلے کا ہے یہ آج سے چل رہا ہے یا حضرت آدم علیہ نبینا سے شروع ہوا ہے؟ تو یا ابھی یہ دنیا قائم ہی نہیں ہوئی تھی، نظام ہستی نہیں چلا تھا، تو کیا اس وقت یہ نظام ایسا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ تو ہم اب قرآن سے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا یہ کس وقت وسیلہ کا
جو ذریعہ ہے جو ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں. اور ناظرین کرام ہم وسیلہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم رب کی بارگاہ میں کیوں کسی کو درمیان میں واسطہ پیش کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جس ہستی کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں وہ عام ہستی کو نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں ان کو رب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور ایک جگہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے زیادہ قریب ہے. سنتا وہ سب کی ہے لیکن سنتا قبول اپنے پیارے بندوں کی ہے. جب ان پیاروں کا وسیلہ دے کر جن کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتے آنے والے لمحوں کے اندر ہم کا تذکرہ کریں گے، تو میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو علامہ صاحب سب سے پہلے یہ جو وسیلے کا ہم آج کا پیش کرتے ہیں، ہر دور کے اندر لوگ کرتے ہیں، یہ کس وقت سلسلہ شروع ہوا ہے؟ اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی نام نے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا تھا. وہ کیا وسیلہ تھا؟ اور اس کے وسیلے کے صدقے میں کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر کرم نوازی فرمائی تھی؟ اس کے بارے میں ناظرین کرام کو بتائیں. جی آپ نے بہت خوبصورت سوال قائم کیا ہے. قرآن کریم اس کے بارے میں ہماری اس مقام پہ رہنمائی فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے اور اللہ نے ان کلمات کے ذریعے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے. میں وہ بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کروں جیسے بھی آپ نے بیان کیا، اللہ سنتا سب کی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہی سننے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہی اپنے بندوں کی سنتا ہے. اس پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کا حکم سب پہ چلتا ہے. وہ کسی کا حکم اس پہ نہیں چلتا. وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. دل کے نہا خانوں میں ابھی وہ خیال جو نہیں ابھرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے. لیکن اگر تخلیق کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کا مشاہدہ کریں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے. اپنا پیغام اللہ خود بھی اپنے بندوں کو سنا سکتا تھا، لیکن اس نے بھی ایک وسیلہ، ایک پروسیس اختیار کیا کہ جبرائیل کے ذریعے اپنے انبیاء تک اپنا پیغام پہنچایا، اور انبیاء کے ذریعے پھر اپنی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے. تو بات آ رہی شخصی وسیلہ کی. اعمال کا وسیلہ تو ہم نے جان لیا کہ اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے وہ 3 مسافروں کا حوالہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا. ریاض الصالحین کے مصنف نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وہ جنت میں جو معاملہ ہوا تو آپ اس پہ آنسو بہاتے رہے، اور عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جو ان کا مقام تھا اس کے مطابق وہ آنسو بہاتے رہے. تو ایک دن حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لائے، اور حضرت ابن نجار نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر اس کو نقل کیا. ناظرین کے لیے میں بیان کر دوں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کو بیداری کے عالم میں کم از کم جاگتے ہوئے 72 مرتبہ نبی پاک نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ اتنی عظیم ہستی ہیں. ان کی تفسیر ہے در منصور، اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے. میں اس ترجمے کا حوالہ، ہمارا مکتبہ ہے ضیاء القرآن لاہور، تو عظیم بہت بڑا مکتبہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو انہوں نے اس تفسیر کا ترجمہ ضیاء المصنفین کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو ضیاء المصنفین کی ٹیم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. پہلی جلد ہے، پہلا پارہ ہے، اور 165 نمبر صفحہ ہے. وہاں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک حوالہ نقل کرتے ہیں، کہ حدیث نقل کرتے ہیں، کثر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے ان کلمات کے بارے میں جن کلمات کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے کہ جن کلمات سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بجا لائے، تو ان کلمات کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے تھے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، تو وہ کلمات کون سے تھے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرما رہے ہیں، جن کو حضور نے مفسر قرآن کا لقب عطا فرمایا تھا، امت ان کو مفسر قرآن کے لقب سے جانتی ہے۔ تفسیر ابن عباس، ان کے جو تفسیری روایات جو اکٹھی کی گئی ہیں وہ تفسیر ابن عباس کے نام سے وہ تفسیر بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، میں نے ان کلمات کے بارے میں جن کو قرآن نے بیان کیا نبی پاک سے پوچھا وہ کلمات کون سے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے عبداللہ، وہ کلمات یہ تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے واسطہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائے توبہ قبول فرما لی۔ گویا اس کائنات کے اندر اگر پہلی توبہ بھی قبول ہوئی ہے تو وہ 5 تن پاک کے وسیلہ سے قبول ہو رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شخصی وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اور کتنی بڑی ہستی جنہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس حوالے کو، اس روایت کو بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حوالہ اور جو وسیلہ پیش کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یعنی اے اللہ بحق محمد و بحق آل محمد میری توبہ کو قبول فرما۔ تو گویا کائنات کی پہلی توبہ ابو البشر آدم علیہ السلام، تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 5 تن پاک کے شخصی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ تو گویا جس شخصیت نے اپنی کتاب میں یہ روایت بیان کی ہے وہ شخصیت بھی چھوٹی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کو لوگوں نے محدث کہا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خود نبی پاک نے اپنی زبان سے محدث کہہ کر ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو گویا یہ آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کا باپ ہیں، وہ 5 تن پاک کا شخصی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ان پہ اپنا کرم مزید فرما دیتا ہے، اپنی رحمتیں اور اللہ ان پہ نچھاور پہلے سے زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ شخصی وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ خود سنتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، لیکن جب پیاروں کا وسیلہ آ جائے تو اللہ اور زیادہ اور احسن طریقے سے انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ میں بات ختم کروں اس بات پہ کہ ہمارے دروازے پہ فقیر آتا ہے، سائل آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، ہم اس کا سوال سنتے ہیں، لیکن جس وقت وہ ہمیں ہمارے پیاروں کا وسیلہ دے دیتا ہے، تمہیں تمہارے باپ کا واسطہ، ماں کے واسطہ، اپنے بچوں کے واسطے مجھے عطا کر دو، نہ چاہتے ہوئے انسان اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ رحم، یہ شفقت انسان کے دل میں ڈالی ہے تو اللہ نے ڈالی ہے۔ وہ حکم الحاکمین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے پیار ضرور کرتا ہے۔ وہ رب ہو کہ اپنے بندوں کی لاج بھی رکھتا ہے، ان کی حیا بھی کرتا ہے، اور اگر ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو اللہ اپنے بندوں کی عزت کو قائم رکھتا ہے۔ اللہ کو یہ جو اس کے ہو جاتے ہیں، اب ایک دنیا کی ایک سادہ سی مثال لے لیں کہ جب کوئی بندہ کسی وڈیرے کے پاس بیٹھتا ہے، وہ ڈیرے کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اب سارے لوگ ہیں آتے اس کے پاس، لیکن جب کوئی معاملہ ایسا بن جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے ڈیرے دار کی ضرور کو اس کی بات توجہ سے سنتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی خدمت کرنے والا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بندے سارے رب کے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن وہ بندے، ایک وہ بندہ ہے جو ساری زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوگا، ایک وہ بندہ ہے جس نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کی بندگی ہی نہیں کی، اور ایک وہ ہے
جو فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ رات کے پچھلے پہر، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کا کان بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے۔ وہ کس طرح پاؤں بنتا ہے؟ ہوتے بندے کے ہاتھ ہیں، لیکن خالق کائنات کی خاص قوت ان کے اندر آ جاتی ہے، خاص طاقت ان کی آ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا والا ان سألنی لأعطینہ، اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور ان کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کوئی عزت طلب کرتا ہے تو میں ضرور ان کو اجازت دے دیتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے، یہ وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ جب بندہ رب کا مقرب بن جاتا ہے، رب کا برگزیدہ بن جاتا ہے، جب وہ بندے رب کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض ذہن کے اندر آ گئی، جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہاں تعلیم ہی صرف دی جا رہی ہے ہمیں کہ جس جگہ وہ جس حجرے کے اندر وہ تھی، دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہیں، تو وہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھے کہ یہ بے موسم پھل ہے، پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، زمین ساری میرے مالک کی ہے، ساری زمین میں رب کی ہے، لیکن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اللہ کی ایک بندی جو ہے وہ تشریف فرما ہے، جہاں بے موسم پھل آ رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے تعلیم بن گئی، یہ ہمارے لیے کہ آسرا بن گیا، ہمارے لیے ذریعہ بن گیا کہ اللہ کے نیک بندے جہاں آرام کرتے ہیں، وہ جگہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں میں ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وسیلہ کے بارے میں۔ تو رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا نیک بندے کا، نیک اعمال کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور یہ آج کے دور کا نہیں، بس جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ آدم علی نبینا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی وسیلہ پیش کیا ہے، اور وہ وسیلہ کیا تھا؟ محمد اور آل محمد کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دور کا واقعہ ہے کہ جب مکہ معظمہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور آپ کی پشت مبارک جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگائی، اور لگا کر پھر دعا مانگی، یا اللہ اس بچے کے صدقے میں ہمارے اوپر بارش عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ اور پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول تھا وہ یہی تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت صاحب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ کی تعلیم دی ہے؟ اور کیا خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی شخص کا وسیلہ دے کر التجا کرو، دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا؟ اس کے بارے میں ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کبھی وسیلہ کی تعلیم دی ہے، تو امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک کے صحابی حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے،
یعنی بعض روایات کے الفاظ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنائی عطا فرما دے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو صبر تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر کہو گے تو میں دعا بھی کر دوں گا، تو صبر کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دعا جو تھی وہ سکھائی. اس دعا کو پڑھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام اب اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ کس طرح سکھا رہے ہیں. الفاظ حضور کے ہیں اور سامعین خود اس کو سمجھ لیں، ناظرین خود اس کو الفاظ سے دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضور نے دعا ان کو سکھلائی. دعا کیا تھی کہ آپ نے فرمایا اس طرح دعا مانگ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رحمت والے ہیں. یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کی ہے. میری یہ جو حاجت ہے اس حاجت میں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلہ سے یا رسول اللہ میں نے توجہ کی ہے. لتقضی لی اللہم فشفع لی فی، تاکہ پوری ہو اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. اب دیکھیں یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں. نبی پاک نے اپنے صحابی کو کیا دعا سکھائی ہے. مانگا اللہ سے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دست طلب دراز کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دامن طلب کو پھیلایا جا رہا ہے. اور حضور خود یہ الفاظ سکھا رہے ہیں. اور امام بہقی اور امام طبرانی نے اس روایت کو صحیح کے درجے میں شمار کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. تو گویا شخصی وسیلہ تو خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو تعلیم فرمایا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے، وہ اس پہ کسی کا حکم نہیں چلتا. میں نے پہلے عرض کیا وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اپنے پیاروں کے، اپنے نیک بندوں کے، برگزیدہ شخصیات کا اللہ خود بھی ان کی قدر کرتا ہے اس کی مخلوق ہے لیکن وہ ان کی قدر کرتا ہے. وہ اپنے انبیاء کی قدر کرتا ہے، اپنے انبیاء کو عزت دیتا ہے اور ان کے صدقے ان کے ماننے والے جو برگزیدہ ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے انبیاء کی، پیغمبروں کی، رسل کی جو اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے صدقے ان کی بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کی عزت کرتا ہے، ان کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے. اور جب وہ بولتے ہیں یا ان کا وسیلہ، ان کا حوالہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو ناظرین اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. تو ناظرین کرام وسیلہ کے بارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، بارش نہیں ہو رہی، کوئی اور مسلم معاملہ بن گیا ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہ آپ کیا کریں؟ رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. تو آپ نے کیا کیا کہ روزہ مبارک سے اوپر سے تھوڑا سا جو ہے اس کو کھولا گیا، ہٹایا گیا وہاں سے جو پردہ پڑا ہوا تھا. اب یہ پردہ ہٹانے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے جو ہے وہ بارش عطا فرمائی. تو حضرت صاحب اس طرح جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو حضرت عباس کو لے کر گئے اور کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ یا اللہ یہ تیرے نبی کے چچا ہے، ان کے وسیلے سے یا اللہ بارش عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش عطا فرمائی ہے. تو اس بے شمار ایسے واقعات بنتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جانوں پر زیادتی کر بیٹھو. اپنی جان پر ظلم کیا ہے ناظرین کرام؟ اپنی جان کے ساتھ زیادتی کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے کہ انسان گناہ کرے، انسان جرم کرے، انسان خطائیں کرے. اب ایک یہ بدو تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ.
تو یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ وہ آ کر وہاں پر رونے لگ گیا، ٹھاڈے مارنے لگ گیا، اور وسیلہ یہی دعا مانگی جا رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کے در پر آ گیا، آپ نے قرآن کے اندر آ گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رب کی بارگاہ میں بھی استغفار کرو، اللہ کا رسول جو ہے تمہارے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آدمی آیا تھا اس نے کیا دعا مانگی تھی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے وقفے کے اندر، اگلے جو وقت ہوگا اس کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں مختصر سے ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا وسیلہ کے بارے میں، اسلام کے اندر وسیلہ کا تصور کیا ہے، اور پھر حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ آپ نے خود وسیلہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ نبینا شخص اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو دعا عطا فرمائی، اور اس نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس بندے کی بینائی جو ہے اس کو لوٹا دی، عطا فرما دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ تو یہی وسیلہ ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے اس کے پر گزیدہ پاک بندوں کا وسیلہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسیلے کے ذریعے اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگنے لگے، طریقہ دعا کا بھی یہی ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو چند لمحے بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ناظرین کرام، آج ہمیں بہت جلدی ہو گئی ہے، بہت جلدی ہے، ادھر ہم سلام پھیرتے ہیں تو دنیا کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اب رزق کون دینے والی ذات ہے، عزت کون دینے والی ذات ہے، مصیبتوں سے کون نکالنے والی ذات ہے، پریشانیوں کون دور کرنے والی ذات، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ لیکن ہم وہاں سے اٹھ کر دنیا والوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا والے ہماری مصیبتیں دور کر دیں، یہ دنیا والے ہماری پریشانیاں دور کر دیں گے، یہ دنیا والے ہمیں دکھوں سے نکال لیں گے۔ نہیں نہیں، دنیا کا کوئی بندہ کسی کو دکھ سے نہیں نکال سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کوئی بندہ کسی کو رزق نہیں عطا کرتا۔ یہ سارے دنیا کے اندر یہ اسباب اور وسیلے ہیں، اصل ذات میرے رب کی ہے جو رزق عطا کرنے والی ہے۔ تو جب بھی ہم رب کی بارگاہ میں ناظرین اکرام حاضر ہوں تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، ہمیں ایک سادہ سی مثال ہے، دنیا والوں میں سے کسی سے مانگنا ہو، کسی سے قرض لینا ہو، کسی سے بھیک مانگنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں اس کے دروازے پر جا کر ہم بڑی لجاجت کرتے ہیں، بڑی اس کی منت سماجت کرتے ہیں، ہم اس کے خاندان کے تذکرے کرتے ہیں، تیرا دادا بڑا اچھا تھا، تیرا باپ بڑا سخی تھا اور تو بڑا سخی ہے۔ جب یہ انسان دیکھتا ہے کہ اگلا بندہ خوش ہو گیا ہے، پھر جو اس سے بندہ سوال کرتا ہے وہ بندہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جب رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو وہ رب کی ذات، ساری دنیا اس کی تعریفیں کر رہی۔ جب ہم اس کی تعریف کریں گے، ہم اس کے رحمان ہونے کا اعلان کریں گے، ہم اس کے رحیم ہونے کا اعلان کریں گے، ہم اس کے کریم ہونے کا اعلان کریں گے، ہم اس کے غفار ہونے کا اعلان کریں گے، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اس کی کہ نبی کا، اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پھر جب دعا مانگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے، تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں جلدی نہ کیجیے، اللہ نے یہ گھڑیاں دی ہیں رمضان المبارک کی، بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رب کی برکتوں نازل ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے خالی دامن اس کی بارگاہ میں پھیلائیں۔ گناہ سے لت پت ہو چکے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں،
دکھ اور دنیا کے دکھ اور مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں تو مالک کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر آ کر اس سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہماری دکھ کی جو دنیا کی مصیبتیں ہیں، جو دنیا کے دکھ ہیں، وہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور رمضان المبارک کی مقدس گھڑی کے صدقے دور فرمائے گا. تو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا ناظرین کرام، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وسیلہ کیا. تو حضرت صاحب آپ اس کے بارے میں فرمائے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں کسی شخصی وسیلہ کو بھی اختیار کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کا معمول کیا تھا، اور اس شخص وہ جو حاضر ہوا تھا بدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال، کیونکہ زیادہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ زندہ کے بارے میں بھی مان لیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ تم قبروں پر جاتے ہو اور قبروں والے کیا دیتے ہیں، اس کے بارے میں ناظرین کرام کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں. جی آپ کے دو سوال بڑے اہم سوال آپ نے کیے ہیں. کہا نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کبھی شخصی وسیلہ اختیار کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں معجم کبیر اور اوسط کتاب الاوسط سے ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو سیدنا حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ ہیں، حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ہیں، تو اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی والدہ ہیں. تو جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام ان کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے. نبی پاک نے فرمایا اے میری ماں کے بعد میری ماں، میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے. کیونکہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی پاک علیہ السلام کی پرورش فرمائی تھی اور ان کی دیکھ بھال کی تھی، اس لیے حضور ان کو بھی ماں کہہ کے بلایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. ان کی تعریف اور کر کے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک ان کو دی تاکہ حضور کی چادر میں ان کو کفن دیا جائے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک سیاہ غلام کو بلایا کہ وہ قبر کو کھودیں. جب انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کیا، لحد کھودنا شروع کیا، تو جب وہ لحد تک پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر خود اپنے ہاتھ سے لحد مبارک کو کھودا، اور جب وہ لحد تیار ہوئی تو نبی پاک خود اس میں لیٹ گئے. سبحان اللہ. اس میں لیٹ کے نبی پاک نے دیکھا، اور وہاں جو صحابہ موجود تھے جب انہوں نے حضور کو اس قبر میں لیٹا، حضور کی شفقتوں کو دیکھا، ہر صحابی کی یہ دعا دل میں مچل گئی، اے کاش آج یہ قبر میری قبر ہوتی جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھیں لیٹ گئے ہیں. پھر جب حضور لیٹے تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے، کھلا کر دے، بوسیلہ اپنے نبی کے، بوسیلہ اپنے نبی کے اور نبیوں، ان نبیوں کے اور ان نبیوں کے وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. یعنی حضور نے اپنی دعا میں اپنا وسیلہ اختیار کیا پہلے کہ اللہ بوسیلہ اپنے نبی، یعنی میرے وسیلہ سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، اے اللہ ان کے وسیلہ سے اے اللہ تو میری ماں کی بخشش فرما دے اور ان پر رحم فرما دے. اور اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ شخصی وسیلہ پیش کیا، آپ نے سوال کیا کیا صحابہ کرام نے بھی وسیلہ اختیار کیا؟ کیا ان کا بھی معمول تھا؟ جیسے بھی آپ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک قحط میں لوگ مبتلا ہو گئے، تو وہ سال عام الرمادہ کا سال کہلاتا ہے. تو لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو عمر فاروق نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے آپ دعا کرتے تھے کہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ تیری بارگاہ میں
اپنے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ لے کر آیا ہوں۔ ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر آئے، بس تو ہمیں بارش عطا فرما دے، تو ہمیں بارش عطا فرما دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بارش ہو جاتی تھی۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور انٹرنیشنل حدیث کی جو نمبرنگ ہے بخاری شریف میں، اس حدیث کا نمبر ہے 1010، یعنی 10 اس حدیث کا نمبر ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وسیلہ پیش کیا۔ اور عام الرمادہ کا سال تھا، اس سال میں پورے 9 مہینے حضرت صاحب بارش نہیں ہوئی تھی، اور زمین گرد و غبار سے اٹ گئی تھی، اس لیے اس کو رماد بولا جاتا ہے کہ گرد و غبار ہر طرف اڑ رہا تھا۔ تو اس مہینے میں حضرت عمر فاروق نے دعا کی۔ حضرت ابو صالح کی روایت میں ہے، حضرت عمر اور حضرت عباس حضرت عباس ممبر پہ تشریف لے گئے، تو عمر فاروق نے پہلے دعا کی کہ اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور ان کے والد کے برابر کو وسیلہ بنا کر تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو بارش برسا، ہمیں مایوس ہونے والوں میں مت کرنا۔ جب آپ نے یہ دعا کر لی، پھر حضرت عباس سے کہا آپ بھی دعا فرمائیے۔ دیکھیں پھر نبی پاک کے چچا کیا دعا کرتے ہیں، انہوں نے دعا یوں کہ اے اللہ بغیر گناہ کے کوئی بلا نہیں اترتی، اور توبہ کے بغیر کوئی بلا ٹلتی نہیں ہے۔ اے اللہ میرا وسیلہ لے کر قوم تیری جناب میں متوجہ ہے، تیرے نبی کے ساتھ میری قربت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں، ہماری پیشانیاں توبہ کے ساتھ، ہمیں بارش سے سیراب کر دے۔ کہتے ہیں اس دعا کے بعد آسمان پہاڑوں کی مثل آسمان نے اپنے پرنالے کھول دیے، یہاں تک کہ زمین سرسبز ہوگی اور لوگ جی اٹھے۔ تو یہ شخصی وسیلہ صحابہ کا معمول، اور کتاب الانصاب کے اندر اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمر فاروق نے اس دن خطبہ دیا، کہا لوگوں نبی پاک حضرت عباس کو اپنے باپ کی جگہ جانتے تھے، تو اے لوگوں اپنے چچا کے بارے میں نبی پاک کا جو برتاؤ تھا اس کی پیروی کرو، انہیں اللہ کی طرف وسیلہ بناؤ۔ کیا فرما رہے، انہیں اللہ کی طرف وسیلہ بناؤ۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اور بزرگان دین کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا مستحب ہے۔ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے، اور بات اس پہ ہم ختم کر لیں ورنہ بات تو بہت زیادہ بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو خازن تھے مالک داری، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو ایک آدمی بلال بن حارث نبی پاک کے مزار اقدس پر حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے۔ آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں یہ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں کیا ملتا ہے، تو دیکھیں صحابی رسول حضور کے صحابہ کا معمول دیکھیں کہ حضور کی قبر پہ آ کے صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ سے اپنی امت کے بارے میں بارش مانگیے، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، لوگ مر گئے ہیں۔ تو ایک آدمی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عمر سے جا کے کہہ دو ان قریب اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرما دے گا، بارش آ جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ اور ایک امام جو ہیں تفسیر کے مصنف روح البیان کے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ حدیث پاک کا مفہوم نقل کیا ہے کہ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، کہ جب تم اپنے معاملات میں پریشان ہو جاؤ تو اپنی حاجتوں کو قبر والوں کی طرف لے جاؤ۔ صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب مجھے کوئی پریشانی آتی تھی تو میں کیا کرتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزے پر حاضر ہوتا تھا، اور پھر وہاں پر کیا کرتا تھا، 2 نفل پڑھتا تھا،
اور حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا نظریہ، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ وحی دین کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں امام صاحب کے روزے پہ حاضر ہوتا تھا تو میں وہاں پر مجھے حیا آتی تھی کہ امام کے روزے پر آ کر میں رفع یدین کروں، میں رفع یدین نہیں کرتا تھا، اور وہاں 2 نفل پڑھ کے میں جب دعا مانگتا تھا تو اللہ میری حاجتیں جو ہے وہ پوری فرما دیتا تھا، جو مشکلات ہوتی تھی وہ دور کر دیتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا، یہ انہوں نے تعلیم دی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیں تعلیمات دی کہ یہ طریقہ ہے کہ اے لوگوں جب تمہارے اوپر مشکل آ جائے، جب پریشانیاں آ جائیں تو جو میرے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس چلے جایا کرو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اللہ ان کی نہیں موڑتا، تو جب ان کی بارگاہ میں تم رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے تم گناہ گاروں کی دعاؤں کو بھی اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ جو ایک شخص عرابی آیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس پر حاضر ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے، اور وہاں وہ قبر کے اوپر لیٹ رہا ہے اور کیا عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے قرآن کے اندر پڑھا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے آپ زیری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2-3 اس کے روایات مختلف انداز کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اب وہاں پر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے، مدینے کے تاجدار سے کیا فرما رہے ہیں کہ غفر لک، اے میرے پاس آنے والے، تو نے جان پر ظلم کیا تھا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، جرموں کو معاف فرما دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، اور یہ حکم اس وقت کے لیے نہیں ہے، آج بھی یہی حکم ہے۔ حالانکہ ظلم ہم نے جہاں کیا ہے، اللہ کا گھر یہاں پر موجود ہے، لیکن مالک خود اعلان کر رہا ہے کہ یہاں وہ میرے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو آپ بخشنے والا پاؤ گے، لیکن وہاں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ جب نبی کا وسیلہ آ گیا، جب نبی کا وہاں پر درمیان میں واسطہ آ گیا، تو پھر میرا مالک تیرے اور میرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو اپنے نبی کے زلف دوتا کا صدقہ، اپنے محبوب کے صدقے جو ہے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وسیلہ اسلام کے اندر اس کا نظریہ ہے، یہ آج نہیں ہے، یہ آدم علیہ نبینا سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا، اپنے اچھے اعمال کا، اور جو اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کی برگزیدہ رسول ہیں، ان کا وسیلہ دے کر جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے مالک نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرو۔ بے شمار اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، کئی خلق کائنات قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ بھی تو بچایا جا رہا ہے نا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ میں آپ کی یہ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین سب کو اس تو سے مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، گناہ کی معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بخشش کا ثواب اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح پڑھنے، قرآن کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مالدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس ملک پاکستان کو اللہ محفوظ فرمائے، جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو دین متین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی میٹھی میٹھی سنتوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے پاس ہمارے ایک مہمان ہیں محمد عثمان صاحب، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں تیرا، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر
اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ